بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، رواہ مسلم۔ یہ ہمارا ریاض الصالحین کا عنوان چل رہا ہے کہ جو کمزور ہوتے ہیں، عام طور پر کم درجے کے سمجھے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی فضیلت وغیرہ کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اس میں حدیث نمبر 6 ہے۔ یہ روایت نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری حالت کے اعتبار سے کوئی اچھی حیت ان کی نہیں ہوتی، دیکھنے میں کوئی قابل احترام، اچھے لباس والے، مالدار اس قسم کے نہیں ہوتے۔ ظاہری حالت ان کی ایسی ہوتی ہے کہ لوگ جو مالدار اور اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں اپنے قریب بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے، اغبرہ جن کے کپڑے میلے، غبار آلود میلے کپڑے، اور کسی کے دروازے کے پاس آ جائیں تو دروازوں سے ان کو ہٹا دیا جائے، مدفوع بالابواب۔ یہ 3 باتیں بیان فرمائی کہ ایسی حالت ہوتی ہے ظاہر میں، بال بھی ٹھیک نہیں ہیں، کپڑے بھی صاف نہیں ہیں، اور حیثیت ان کی ایسی ہے کہ دروازے کے پاس کہیں آئے تو لوگ ان کو ہٹا دیں کہ اچھا یہاں سے ہٹو۔ کچھ مانگنے کے لیے بھی آئیں، کبھی مجمع جمع ہو رہا ہے، دعوت ہو رہی ہے، تو ایسے لوگوں کو لوگ ہٹا دیں، اچھا یہ کہاں آ گیا۔ ایسے لوگ جو کم حیثیت کے سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان میں ٹھیک ہے بعضے تو وہ ہوتے ہیں جن کی دماغی حالت صحیح نہیں ہوتی، بعضے وہ ہوتے ہیں جن کی مالی حالت صحیح نہیں ہوتی، لیکن ان میں ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دینی اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے بہت قوی ہوتے ہیں۔ تعلق مع اللہ کی نسبت ان کے ساتھ بڑی قوت کے ساتھ قائم ہوتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر لیں۔ قسم کھا لیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج بارش ہو جائے گی، وہ قسم کھا لیں کہ یہ کام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نہیں ہوگا۔ اگرچہ اچھی حیت والے لوگوں میں بھی اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص ظاہری حالت کے اعتبار سے کم حیثیت معلوم ہو، اس کو کم حیثیت نہ سمجھو۔ ظاہری حالت تو یہ تو دنیا کی حالت ہے، دل کی حالت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو کسی ایسے شخص کو حقیر نہ سمجھو، کم حیثیت نہ سمجھو، کچھ پتہ نہیں کہ اس کی کون سی دعا ہمارے کام آ جائے۔ لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں، کہیں مساجد میں چلے جائیں، کہیں کسی اور جگہ چلے جائیں، کوئی ہوتا ہے جو ظاہر کے اعتبار سے بیچارہ کمزور ہے، کوئی ہے جو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیچارہ دماغی حالت اس کی بہت اچھی نہیں ہے، چاہے وہ جو بھی ہو،
لیکن کچھ پتہ نہیں کہ اس کا اوپر کیا تعلق ہے۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایسوں کا بھی خیال رکھا کرو، اور ان کو ظاہری حالت دیکھ کر کسی کو کم حیثیت نہ سمجھو، پتہ نہیں کہ وہاں اوپر اس کا تعلق کیسا ہو۔ کیا پتہ ہم اس کی کوئی خدمت کر لیں، اس کو خوش کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی ہمیں رضا حاصل ہو جائے۔ انسان کبھی کسی جگہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ماتحتی میں کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ماتحتوں کو ماتحت سمجھ کر کم درجہ سمجھنا یہ بھی منع ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کرنے کے لیے کچھ کو اوپر کسی کو نیچے رکھا ہے، لیکن یہ صرف دنیاوی نظام کے اعتبار سے ہے۔ کسی کو اگر اوپر والی حیثیت مل گئی ہے اور وہ اپنے آپ کو اوپر والی حیثیت میں سمجھتا ہے تو غلط سمجھ رہا ہے۔ ہمارے مشائخ کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا کہ جیسے بھی تھے، جتنے بھی باکمال تھے، جتنے عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو تو کمالات عطا فرمائے تھے، لیکن اپنے آپ کو ہمیشہ کمتر سمجھتے رہتے تھے۔ حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو مشہور ہے۔ ان کے بڑے عجیب عجیب واقعات اس طرح کے ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ کھانے بیٹھے تھے، وہاں پر ہمارے ہندوستان میں بعض لوگ ہوتے ہیں جو صفائی والے بھنگی کہلاتے ہیں، وہ بھی وہاں پاس کھڑا تھا، بلایا آ جاؤ، تو اس کو بھی عجیب لگا کہ شاید پہچانے نہیں، کہا میں بھنگی ہوں۔ ہاں ہاں آ جاؤ۔ کیا ہاتھ دھلائے، اس کے ہاتھ دھلا کر بٹھایا۔ اس کو تعجب ہو رہا تھا کہ یہ شاید مجھے نہیں پہچانے، پھر کہا کہ میں بھنگی ہوں۔ ہاں تو بھنگی ہو تو کیا ہو گیا، انسان تو ہو نا۔ ساتھ بٹھایا، ساتھ بٹھا کر اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ بہت اثر ہوا، اس پر بھی اثر ہوا، لوگوں پر بھی اثر ہوا۔ یہ ہے تعلیم، اور یہ مشائخ کے حالات میں یہ چیز عام ملتی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں، آپ کی سیرت میں اس طرح کے واقعات کثرت سے ملتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 7۔ وعن أسامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مواقع پر جنت دوزخ کی زیارت کروائی گئی۔ نماز میں بھی ایک مرتبہ ہوا تھا، یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ لیلۃ الاسراء والمعراج میں بھی واقعہ پیش آیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ عامتاً جنت میں داخل ہونے والے مساکین تھے، اور مساکین کے دو معنی ہم نے پہلے پڑھ لیے ہیں۔ ایک تو وہ جو ظاہری مالی اعتبار سے تنگ دست ہوں، ظاہر ہے ان کے پاس چونکہ حساب دینے کے لیے کچھ زیادہ ہے ہی نہیں، اعمال میں گناہ نہیں ہے، حساب دینے کے لیے کچھ زیادہ ہے نہیں، ٹھیک ہے چلے گئے۔ اور مساکین کے دوسرے معنی ہم نے پڑھے تھے، جن کی صفت ایسی ہو جو مسکنت والی صفت ہے، صفت مسکنت، مال ہے لیکن مالداروں کی طرح بڑائی کے انداز میں نہیں۔ بہرحال یہاں ہم پہلے والے معنی کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ پہلے والے معنی یہاں مراد لیے گئے ہیں کہ جو مالی اعتبار سے کم ہوں اور فقیر ہوں۔ یہ تو ہم عام دیکھتے ہیں، کوئی شخص کسی ملک کا سفر کرتا ہے اور ویزا بھی ہے، ٹکٹ ہے، ویزا ہے، سب کچھ ہے، وہاں پہنچ گیا، پہنچنے کے بعد اب کسی کے پاس سامان نہیں ہے، خالی ہاتھ سیدھا چلا گیا، باہر نکل گیا۔ جس کے پاس سامان ہے وہ انتظار کر رہا، سامان آئے گا۔
اور سامان زیادہ ہے، ایسا ہے جس پہ کسٹم ہے، تو اچھا پھر وہ ایک اور انتظار کرے گا کہ اچھا سامان بھی نکالا، سامان نکال کر پھر کسٹم میں گیا اور وہاں جا کر اس کی چیکنگ ہوئی، اور چیکنگ کے بعد جن چیزوں پہ کچھ دینا تھا، پیسے ادا کرنے تھے، وہ ادا کیا، پھر باہر نکلے گا۔ نکلنا ہے لیکن دیر لگتی ہے، بغیر سامان کے خالی ہاتھ کیا، اطمینان سے نکل گیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ ہاں ویزا وغیرہ وہ تمام چیزیں صحیح ہوں۔ تو ایک شخص آخرت کے اعتبار سے بھی جنتی ہے، جنت میں جانے کا مستحق ہے، لیکن اگر مال ہے تو مال کا حساب دینا ہے۔ مال نہیں تھا دنیا میں تو حساب نہیں، اچھا ٹھیک ہے سیدھے چلے جاؤ۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فقراء، مسلمانوں کے فقراء، وہ مالداروں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ بہت طویل انتظار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا جنت میں داخل ہونے والے اکثر مساکین تھے۔ ویسے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات بھی قبول کرنے کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو سب سے پہلے یہ جو فقراء اور تنگ دست اس قسم کے لوگ ہی پہلے انبیاء کی تعلیمات کو قبول فرمایا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ نوح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا انؤمن لک واتبعک الارذلون، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کے ماننے والے تو ایسے کم درجے کے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ آپ کے پاس یہ فقراء بیٹھتے ہیں اس لیے ہم آ کر نہیں بیٹھ سکتے، ان کو ہٹائیے تو ہم آپ کے پاس آ کر کچھ بیٹھیں، آپ کی باتیں سنیں۔ ان میں اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے، ماننے کا جذبہ ہوتا ہے، چونکہ بڑائی، کبر ان میں کم ہے۔ تو عامتاً جنت میں داخل ہونے والے مساکین تھے۔ اور آگے فرمایا وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ۔ جد کے معنی ہوتے ہیں، اگرچہ بہت سے نے پڑھا ہوگا جد دادا نانا کے معنی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں لفظ جد جو ہے اس کے معنی حصے، نصیب، مال، اس معنی میں۔ تو نصیب دار لوگ، مالدار لوگ جو دنیا میں نصیب والے سمجھے جاتے ہیں، خوشحال سمجھے جاتے ہیں، مالدار سمجھے جاتے ہیں، وہ اصحاب الجد۔ تو جو لوگ دنیا میں مالدار اور عیش و آرام میں رہے، ان کو مال ملا، محبوسون، وہ روکے ہوئے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنت میں مساکین تو داخل ہو گئے، یہ لوگ روکے ہوئے ہیں۔ روکے ہوئے کا مطلب یہ نہیں کہ دوزخ میں جائیں گے، لیکن حساب کے لیے روکے ہوئے ہیں، ان کو آنے میں دیر لگے گی۔ غیر ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار۔ ہاں جو لوگ دوزخی ہیں، دوزخیوں کے لیے تو دوزخ میں جانے کا حکم ہو چکا، تو گویا کہ ایک ہے دوزخی، وہ دوزخ میں چلے گئے، ایک ہے جنتی، جنتی میں پھر دو قسم ہو گئی، مساکین سیدھے جنت میں جاؤ، جو مالدار ہیں اچھا حساب دے کر جانا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء، متفق علیہ۔ اور میں دوزخ کے دروازے پر کھڑا ہوا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ عام طور پر دوزخ میں جانے والی عورتیں تھیں، دوزخ میں جانے والی عورتیں تھیں۔ یہاں پر تو اتنا ہی ہے، اور جو باب ہے، عنوان ہے، وہ ثابت ہو گیا، واضح ہو گیا کہ مساکین کی فضیلت بیان کر دی۔ جو لوگ دنیا میں کم حیثیت سمجھے جاتے ہیں ان کی فضیلت بیان کر دی، لیکن چونکہ ایک بات ہے تو دوسری روایتوں کو سامنے رکھ کر مختصر اس کی وضاحت بھی ہمیں کر لینی چاہیے اور ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ کیوں عورتیں زیادہ تر دوزخ میں دیکھی گئیں۔ دوسرے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی تو عورتوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، عورتوں سے جب یہ بات کہی تھی تو عورتوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ عورتیں دوزخ میں جانے والی زیادہ ہوں گی، دوزخ میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی وجہ بیان فرمائی، فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر۔ حدیث بخاری شریف کی روایت کہ تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، یعنی عورتوں میں یہ دو ایسی عادتیں ہیں، ان دو عادتوں کی وجہ سے
کثرت سے دوزخ میں جائیں گی۔ اور یہ اسی لیے پوچھا صحابیات نے تاکہ اس کا علاج کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بتایا تاکہ عورتیں اس سے بچنے کا اہتمام کریں۔ یہ نہیں کہ اچھا یہ عورتوں میں ہے اور عورتیں یہ سوچیں کہ نہیں ٹھیک ہے ہمارے اندر تو ہے بس ٹھیک ہے، نہیں، ایک چیز بیان کی گئی ہے تاکہ اس سے بچنے کا اہتمام کیا جائے۔ تکثرن اللعن، زبان کی حفاظت، زبان پر برے الفاظ، یہ تو عام عادت ہے، برے الفاظ کا آ جانا، بیہودہ الفاظ کا آ جانا، گالیوں کا آ جانا، کسی کو برا کہہ دینا، ایسا جملے کہہ دینا جو کسی کے دل توڑ دیں، عام عادت ہے۔ اور اس میں بھی جو لفظ استعمال کیا گیا لعن، اس سے مراد صرف لعنت نہیں ہے لیکن اس قسم کے الفاظ۔ اب ٹھیک ہے کسی سے غلطی ہوئی ہے تو غلطی انسان سے ہوتی ہے، انسانی غلطی کرتا ہے۔ اب کسی سے غلطی ہوئی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس سے غلطی ہوئی اس کو برا ہی کہا جائے، لیکن بس عادت ہے، اور عادت ٹھیک کرنی بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک مزاج بنایا ہوا ہے کہ نہیں ہمیں تو یہ چیز ہے اور یہی کرنا ہے اور اسی طرح رہنا ہے، ہمیں اس کو ٹھیک نہیں کرنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں فوراً جنت میں نہیں جانا۔ جن عورتوں نے یا مردوں میں بھی یہ صفت ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں عورتوں میں زیادہ ہے، تو جن لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں اپنی زبان میں جو برائی ہے اس کو ٹھیک نہیں کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں شروع میں جنت میں جانا ہی نہیں ہے، بلکہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دوزخ میں جانے کا سبب ہے، تو یہ دوزخ میں جانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ یہ میں انداز اس لیے یہ حدیث کی تشریح اس انداز سے اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ خود ہم سوچیں کہ واقعی ہمیں اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، کوئی ہلکی بات نہیں ہے۔ لعنت تو خیر بہت اونچی بات ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص دوسرے پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان پہ جاتی ہے، وہاں اس کے لیے جگہ نہیں ہوتی، زمین پہ آتی ہے، وہاں اس کے لیے جگہ نہیں ہوتی، جس پہ لعنت کی گئی اس کے پاس جاتی ہے، اگر وہ مستحق ہے لعنت کا تو اس پر چلی گئی، نہیں ہے مستحق تو جس نے لعنت بھیجی تھی اسی پر آتی ہے۔ لعنت کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا، یہ ایک ایسا جملہ ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ جو شخص مستحق نہ ہو لعنت کا اس پر لعنت بھیجنے کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنے آپ پر لعنت بھیج رہا ہے، اور جو لوگ اس کے عادی ہوتے ہیں، کثرت سے لعنت کا لفظ استعمال کرنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ بیچارے خود ہی پریشانی کے شکار ہوتے ہیں، اسے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں۔ لعنت دوسرے پر کر رہے ہیں، وہ مستحق نہیں تو لعنت انسان پر خود ہی آتی ہے۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ جیسے انسان گیند بال ہوتا ہے اس کو پھینکتا ہے، اگر بال پھینکا اور سامنے کوئی جگہ ہے، ریت ہے یا پانی ہے، اس پہ تو ٹھہر جائے گا، اور اگر سامنے سخت زمین ہے تو سخت دیوار ہے اس پر لگ کر دوبارہ جس نے پھینکا اسی پر آئے گا۔ لعنت اسی طرح حدیث میں سمجھایا گیا کہ آسمان پہ جاتی ہے، وہاں اس کے لیے جگہ نہیں ہوتی، زمین پہ آتی ہے، وہاں اس کے لیے جگہ نہیں ہے، جس پر لعنت بھیجی اس پر جاتی ہے، وہ مستحق ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو دوبارہ جس نے لعنت بھیجی تھی اسی پر آتی ہے۔ اور لعنت کے بھیجنے والا شخص ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے جو مستحق نہیں ہیں، جو اس کے مستحق نہیں ہیں، تو خود ہی اسی پر لعنت لوٹتی ہے۔ ظاہر لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری۔ اب بیچارے لوگ پریشانی کا شکار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لعنت، اولاد پریشان ہے، کیوں؟ ماں نے لعنت کی تھی، خود ان گھر پر لعنت آ گئی، گھر پر پریشانی آ گئی۔ یہ لعنت کے لفظ کی بات کر رہا ہوں، ورنہ عموم کے اعتبار سے دیکھیں تو زبان کی حفاظت، اپنے آپ کو اپنے غصے پر کنٹرول اور قابو کرنا، یہ ایک اہم چیز ہے۔ اسی سے خاندان بگڑتے ہیں، اسی سے معاملات بگڑتے ہیں، اسی سے آخرت بگڑتی ہے اور دنیا بگڑتی ہے۔ تکثرن اللعن، اور دوسری بات فرمائی وتکفرن العشیر،
شوہر ہے، عام طور پر عشیر کے معنی شوہر کے بیان کیے گئے ہیں، شوہر ہے، اللہ تعالیٰ نے شوہر پر ذمہ داری رکھی ہے کہ اچھا اس کے رہنے کا، کھانے کا، لباس کا، جو ضروری اخراجات ہیں ان کا انتظام کرے، تو عورت اس کو یہ سمجھتی ہے کہ تو اس پر لازم ہے، اس لیے کرنا ہی پڑے گا۔ جو واجب مقدار ہے وہ تو بہت کم ہے، عام طور پر جو خرچ کیا جاتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ کیا جاتا ہے، لیکن عورت اس کو کوئی احسان سمجھ کر نہیں لیتی، بلکہ اس کو اپنا حق سمجھ کر لیتی ہے، اور اس میں اگر کمی آ گئی، اس زائد میں، واجب میں نہیں، اس زائد مقدار میں بھی اگر کمی آ گئی تو اس پر بھی شکایت ہوتی ہے کہ اچھا آپ سے تو کبھی خیر ملی نہیں۔ خود حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں، میری طرف سے نہیں ہے، حدیث میں الفاظ آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ ایک زمانے تک خیر اور احسان کا معاملہ کرتے رہو، کبھی کوئی ایک چیز طبیعت کے خلاف پیش آ گئی تو وہ کہے گی ما رأیتم ان کا خیرا قط، تو کبھی کوئی خیر ملی نہیں، اس گھر میں آ کے مجھے ملا کیا؟ یہ لفظ جو ہیں یہ دوزخ میں پھینکنے کا ذریعہ ہے۔ یہ الفاظ جو زبان سے نکلتے ہیں یہ دوزخ میں گرنے کا ذریعہ ہیں۔ بہرحال چونکہ حدیث کی بات ہے، اپنی بات ہوتی تو شاید کوئی یہ کہتا کہ یہ مردوں نے عورتوں کو خواہ اس قسم کی باتیں کہی ہیں اور یہ مرد صرف اپنی بات کرتے ہیں۔ نہیں، یہ تو حدیث کی بات ہے، اس لیے میں نے بتا دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان ظاہر ہے کہ یہ ہم سب کے لیے ایک ضروری ہے۔ خیر، ان باتوں کو کوئی ہلکا نہ سمجھے، یہ اہم باتیں ہیں، اور اس میں جو تعلیم عورتوں کو دی گئی ہے مردوں کو بھی دی گئی ہے کہ مرد بھی اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، مرد بھی عورتوں کے احسانات ہیں ان کو بھولے نہیں۔ ایک طرف کی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ عورتوں میں وہ زیادہ نمایاں نظر آتا ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان میں کثرت ہے، یہ نہیں کہ مردوں میں نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لم يتكلم في المهد الا ثلاثة۔ یہ طویل روایت ہے جس میں یہ تذکرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچپن میں 3 لوگوں نے بات کی، بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے جنہوں نے بچپن میں بات کی ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم يتکلم فی المہد الا ثلاثۃ، بچپن میں کلام نہیں کیا مگر 3 لوگوں نے، یعنی جو مشہور زیادہ ہوئے اور خاص طور پر بنی اسرائیل میں یہ 3 تھے، عیسی ابن مریم وصاحب جریج۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، ان کا واقعہ چونکہ قرآن کریم میں مذکور ہے تو اس کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان نہیں فرمائی، وہ تو سب جانتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے یہاں جب بچہ پیدا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، سورہ مریم میں اس واقعے کی تفصیل آتی ہے، اور جگہوں پر بھی آتی ہے۔ شروع میں پریشان ہوئی کہ یہ بچہ ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ طعنہ دیں گے، دور چلی گئیں۔ فجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا۔ بچہ پیدا ہوا، تکلیف بھی، پریشانی بھی، لوگوں کو جواب دینے کی فکر بھی، کہنے لگی ہائے کاش کہ میں پہلے ہی مر چکی ہوتی، ایسی ہوتی کہ کوئی مجھے جانتا بھی نہیں، بھولی بھلائی ہوتی۔ لیکن پھر ان کو تسلی دی گئی، اطمینان ہوا۔ کچھ وقت کے بعد پھر خود ہی بچے کو لے کر فاتت به قومها تحملہ، بچہ لے کر قوم کے پاس آ گئیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ بچہ کہاں سے آیا، بغیر نکاح کے بچہ کہاں سے آیا؟ فاشارت الیہ، بچے کی جانب اشارہ کر لیا، اسی سے پوچھ لو۔
انہوں نے کہا بچے سے کیا کلام کریں، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کلمات کہلوائے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، واقعہ مفصل ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں کلام کیا، یہ تو قرآن میں مذکور ہے۔ دوسرا، وصاحب جریج، جریج والا شخص، یہ کون تھا؟ یہ کون تھے؟ یعنی وہ بچہ جس بچے نے جریج کی وجہ سے کلام کیا۔ جریج ایک بڑے بزرگ نیک آدمی تھے، تو ان کی وجہ سے کلام کرنے والا بچہ، اس کا واقعہ آگے بیان کیا گیا ہے، وہ آگے پڑھ لیتے ہیں حدیث میں۔ وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلًا عَابِدًا، جریج عبادت گزار شخص تھے۔ فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فِيهَا، انہوں نے ایک عبادت خانہ بنا لیا تھا، عبادت کی جگہ بنا لی تھی، اور اسی میں وہ رہا کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں یہ دستور تھا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیتا، صومعہ، ایک ایسا عبادت کی جگہ جس میں اوپر جیسے گنبد کی یہ مینارے کی شکل ہوتی، اس قسم کا بنا لیتے تھے، اور اوپر وہ اپنی جگہ بنا کر وہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ اپنے آپ کو فارغ کر لیا دنیا کی تمام چیزوں سے، وہیں رہ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ فکان فیہا، یہ جریج جس میں رہا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ فاتتہ امہ، والدہ بھی ان کی حیات تھیں، کبھی والدہ کو ان کی امی کو بات کرنی ہوتی، کچھ کام ہوتا تو آ کر بات کرتی، وہ نیچے کھڑی رہتی ہیں، اوپر سے بات کر لیتے، اس طریقے سے بات چیت ہو جاتی۔ فاتتہ امہ وہو یصلی، ایک مرتبہ ان کی والدہ آئیں، وہ نماز میں مصروف تھے۔ فقالت یا جریج، والدہ نے آواز دی، اے جریج۔ فقال یا ربی امی و صلاتی، فاقبل علی صلاتی فانصرفت، تو دل میں وہ کہنے لگے کہ یا اللہ، ایک طرف میری والدہ ہیں، ایک طرف میری نماز ہے، وہ ماں ہیں، یہ آپ کا حق ہے، میں کیا کروں؟ ذہن میں یہ آیا کہ اچھا نماز ہی پڑھنی چاہیے، تو نماز کی جانب متوجہ رہے۔ ماں نے آواز دی اور آواز دے کر وہ چلی گئیں، فانصرفت۔ ایک دن ایسا ہوا، دوسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ قال، اچھا، فلما کان من الغد، جب دوسرا دن ہوا، اتت ہوا وہ یصلی، پھر ان کی والدہ اسی وقت آئی جب وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فقالت یا جریج، پھر آواز دی ہے جریج۔ فقال ای ربی امی و صلاتی، اے رب میری ماں ہے، میری نماز ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ جو بہتر صورت ہے میرے دل میں ڈال دیجیے، ذہن میں آیا کہ نماز ہی کو جاری رکھیں، فاقبل علی صلاتی، ہی نماز پر متوجہ رہے۔ فلما کان من الغد اتت وهو یصلی، تیسرا دن ہوا، پھر ان کی والدہ آئیں اسی وقت جب وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فقالت یا جریج، پھر آواز دی جریج۔ فقال ای ربی امی و صلاتی، اب تو تیسرا دن ہو گیا، یا اللہ میں کیا کروں، ایک طرف ماں ہے، ایک طرف نماز ہے۔ فاقبل علی صلاتی، پھر نماز پر متوجہ ہو گئے۔ والدہ نے سوچا کہ میں 3 دن سے آ رہی ہوں، آواز دے رہی ہوں، وہ جواب نہیں دے رہا، تو بد دعا دے دی۔ فقالت اللہم لا تمتہ حتی ینظر الی وجوہ المومسات، ماں نے بد دعا دے دی، ماں کی زبان سے یہ بد دعا نکل گئی، اے اللہ اس کو موت نہ دینا یہاں تک کہ یہ بدکار عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لیں، یعنی بدکار عورتوں سے واسطہ پڑے، ان کے فتنے سے واسطہ پڑے، تب تک ان کو موت نہ دینا۔ یہ ماں کی زبان سے بد دعا نکل گئی۔ اب کیا ہوا؟ فتذاکر بنو اسرائیل، اب ہوا یہ کہ ایک دن بنی اسرائیل میں تذکرہ ہوا۔ فتذاکر بنو اسرائیل جریجا وعبادتہ، بنو اسرائیل میں جریج اور ان کی عبادت کا تذکرہ ہوا کہ وہ بڑے عبادت گزار ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ وکانت امرأۃ بغی یتمثل بحسنہا، وہاں ایک عورت بھی تھی جو بدکار عورت تھی، لیکن خوبصورت ایسی تھی کہ اس کے حسن کی مثال پیش کی جاتی تھی کہ اتنی خوبصورت۔ فقالت، اس عورت نے کہا کہ تم کہتے ہو جریج بڑا عبادت گزار ہے، ایسا ہے ویسا ہے، ان شئتم لأفتننہ، تم چاہو تو میں اس کو فتنے میں ڈال دوں، میرے شکار سے نہیں بچ سکتا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لو، یعنی دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا
یعنی وہ واقعتاً بزرگ آدمی ہے یا اس کو اپنے آپ پر کنٹرول اور قابو حاصل ہے اور وہ گناہ سے بچ سکتا ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ فتعرضت له، وہ بدکار عورت تھی، وہ جریج کے سامنے آئی، اپنے جانب متوجہ کرنا چاہا، فلم یلتفت الیہا، وہ تو واقعی بزرگ تھے، متوجہ بھی نہیں ہوئے، توجہ بھی نہیں کی اس کی جانب۔ تو اس نے یہ سوچا کہ یہ تو میری بدنامی ہے، میں نے یہ سوچا تھا کہ میں ان کو بدنام کروں گی، یہ تو میری بدنامی ہے کہ اچھا اس نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں۔ تو اس عورت نے جریج کو بدنام کرنے کے لیے ایک دوسری حرکت کی، وہ یہ کیا کہ فَأَتَتْ رَاعِيًا كَانَ يَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ، وہاں ایک بکریاں چرانے والا، جانور چرانے والا ایک شخص تھا، چرواہا تھا، جو بکریاں اور جانور چرانے کے بعد جریج کی عبادت کی جو جگہ تھی وہاں آ کر رات ٹھہر جایا کرتا تھا، رات یہاں ٹھہرتا تھا، دن میں بکریاں چرانے جایا کرتا تھا۔ تو یہ بدکار عورت جو تھی اس نے اس کو اپنے قابو میں کر لیا، تو اس چرواہے کے پاس گئی جو ان کے عبادت خانے کے پاس رہا کرتا تھا، فَأَمْكَنَتْهُ مِن نَفْسِهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا، تو اس چرواہے کو اپنی باتوں میں لے آئی، اپنے آپ پر قابو دے دیا اور بدکاری کر لی۔ فحملت، اب حمل بھی ٹھہر گیا۔ فلما ولدت، جب بچہ پیدا ہوا تو اب اس نے کیا کہا، قالت ہوا من جریج، لوگوں نے بھی پوچھا بچہ کہاں سے آیا، شادی تو ہوئی نہیں، کہا کہ جریج کا ہے، میں نے کہا تھا کہ اس کو میں فتنے میں ڈالوں گی، دیکھو بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ کیسی عجیب حرکت، ایک اللہ والے کو عبادت میں ایک شخص مصروف ہے، اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اس کو بدنام کرنے کے لیے کیسی عجیب حرکت۔ ایسا بھی ہوتا ہے، حالانکہ ان کا کسی سے لینا دینا نہیں، کسی سے کوئی مخالفت نہیں، لیکن بس بعض لوگوں کے یہی مزاج ہے، جو لوگ سکون سے اپنے کام میں لگے ہوئے ان کو پریشان کرنا۔ خیر، یہ ہم لوگوں کے حال کے لحاظ سے حدیث ہے۔ اب عورت ہے، اس نے یہ باتیں کہنا شروع کر دیں اور لوگوں نے ماننا شروع کر دیں۔ ہمارا یہی حال ہے، کوئی کسی کے خلاف بات کرے گا، برائی کرے گا، فوراً مان لیں گے، کوئی تعریف کرے گا نہیں مانیں گے۔ یہ ایک عام مزاج ہے جو بالکل اسلام سے برعکس ہے، اسلامی مزاج سے بالکل برعکس ہے۔ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ کسی کی تعریف ہے تو مان لو، اس لیے کہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، برائی ہے تو نہ مانو۔ ہم کہتے نہیں، برائی ہم فوراً مان لیں گے، تعریف نہیں مانیں گے۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا، بالکل جو ہمارا حال ہے یہی حال۔ عورت نے کہا، اس عورت بدکار عورت تھی، اس کی کوئی ظاہر پہلے ہی عورت بدکار ہے، اس پر پہلے ہی داغ لگا ہوا ہے، اب وہ کہہ رہی ہے کہ یہ بچہ جریج کا ہے، لوگوں نے بات مان لی۔ یہ میں صرف اس لیے نہیں بتا رہا کہ ہم اس کو واقعے کے طور پر پڑھ لیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اپنی اس حالت کو درست کریں، کسی کی برائی ہمارے سامنے آئے تو اس پر یقین نہ کریں۔ خیر، فَأَتَوْهُ فَاسْتَنزَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ، ہوا یہ کہ لوگ اچھا غصے میں بھڑک گئے، اچھا اپنے آپ کو اتنا بزرگ کہتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، عبادت میں لگا رہتا ہے اور ایسی حرکتیں۔ اگر ہوا بھی ہوتا، اگر بالفرض وہ حرکت ہوئی بھی ہوتی تو توبہ کا بھی تو راستہ کھلا ہے نا۔ یہ حرکت تو غلط تھی ان لوگوں کی جنہوں نے بھی کیا کہ فَاسْتَنزَلُوهُ، کیا کیا، ان کے پاس آئے غصے میں، اس سے کہا نیچے اترو۔ وہ بیچارے اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، وہ تو مصروف تھے، والدہ کو جواب نہیں دے سکے تھے، ان لوگوں کو کیا جواب دیتے، ان کو تو پتہ بھی نہیں، اپنی عبادت میں لگے رہے اور یہ آواز دیتے رہے۔ انہوں نے دیکھا جواب نہیں دے رہا، عبادت خانہ توڑنا شروع کر دیا۔ وہ نیچے اترے، کیا ہوا، کیا بات ہے، تو ان کی پٹائی شروع کر دی۔ فَأَتَوْهُ، ان کے پاس آئے، فَاسْتَنزَلُوهُ، ان کو نیچے اترنے کا ان سے مطالبہ کیا، هَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ، عبادت خانہ توڑ دیا، وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ، انہیں مارنے لگے۔ تو جریج رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، فقال ما شأنکم، کیا بات ہے، بتاؤ تو صحیح ہوا کیا۔ قالوا، انہوں نے کہا، زنیت بہذہ البغی فولدت منک، دیکھو اس بدکار عورت سے تم نے زنا کیا ہے اور یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔
ہمارے پاس ثبوت موجود ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سبق، ہمارے دماغ درست کرنے کے لیے واقعہ ہم تک پہنچایا بھی ہے، ورنہ ایک زمانے پرانا واقعہ ہے، لیکن ہم تک پہنچایا تاکہ ہمارے دماغ صحیح ہوں۔ لیکن مشہور ہے نا کہاوت کے، کہاوت ہی ہے، صرف کہاوت کی حد تک میں بتا رہا ہوں، ورنہ کتے کی کوئی برائی نہیں۔ کہتے ہیں کتے کی دم جب ٹیڑھی ہوتی ہے تو ٹیڑھی ہی رہتی ہے، جتنا بھی اس کو سیدھا کرو وہ ٹیڑھی ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال کتے کی دم اگر ٹیڑھی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں، اس لیے کہ وہ دوزخ میں جانے کی مستحق نہیں ہے، اور انسان اگر ٹیڑھا ہے تو وہ دوزخ کا مستحق بن جاتا ہے۔ قال این الصبی، تو جریج رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا اتنی بات ہے نا، ٹھیک ہے بچہ کہاں ہے اس کو لے آؤ۔ اللہ پر کیا اعتماد تھا، بچہ کہاں ہے لے آؤ۔ فجاؤ بھی، بچے کو لائے۔ فقال دعونی حتی اصلی، اچھا مجھے نماز پڑھنے دو۔ فصلی، نماز پڑھی۔ فلما انصرف اتى الصبی، نماز سے فارغ ہوئے، 2 رکعت پڑھی اور بچے کے پاس آئے۔ فطعن فی بطنہ، پیٹ میں انگلی رکھی۔ وقال یا غلام من ابوک، اس سے کہا اے لڑکے تیرا باپ کون ہے؟ لوگ موجود ہیں، مجمع ہے وہاں پر، لوگ سن رہے ہیں اور پوچھ رہے من ابوک، اے لڑکے بتا تیرا باپ کون ہے؟ قال، تو اس لڑکے نے بات کی اور کہا کہ فلان الراعی، وہ جو چرواہا تھا اس کا نام لیا، فلانا جو بکرے جو جانور چراتا ہے وہ ہے۔ بچے نے بچپن میں ابھی پیدا ہوا اور اس نے بات شروع کر دی، لوگوں نے دیکھا ایک اور کرامت ظاہر ہو گئی۔ فاقبلوا علی جریج یقبلونہ ویتمسحون بہ، اب لوگ جریج کے اور زیادہ متاثر ہوئے اور جریج رحمۃ اللہ علیہ کی جانب متوجہ ہوئے، ان کے ہاتھ پیر کو بوسہ دینے لگے اور ان پر ہاتھ پھیرنے لگے، برکت حاصل کرنے لگے کہ اچھا یہ تو بڑے بزرگ آدمی ہیں، متبرک آدمی ہیں۔ اب معافی مانگنے لگے اور وقالوا، انہوں نے کہا نبنی لک صومعتک من ذہب، آپ کا عبادت خانہ اب سونے کا بنا دیتے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی فوراً ظاہر کر دی، انہوں نے معذرت کر لی، ورنہ اگر وہ اپنے آپ کو چھپاتے تو یہ لوگ بھی بیچارے تباہ اور برباد ہو جاتے، اس لیے کہ یہ لوگ ان کو برائی کرتے رہتے، تکلیف دیتے رہتے اور وہ اللہ والے ہوتے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے فوراً ظاہر کر دیا، معافی تلافی ہو گئی، یہ تو ان لوگوں پر اللہ کا احسان تھا۔ خیر فاقبلوا علی جریج یقبلونہ ویتمسحون بہ وقالوا نبنی لک صومعتک من ذہب قال لا، یعنی سونے کا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اعیدوها من طین کما کانت، جیسے پہلے مٹی کا تھا اسی طرح بنا دو، کچا ہی بنا دو۔ ان کو ایسا ہی چاہیے تھا، لوگوں نے ایسا ہی بنا دیا، ففعلوا۔ یہ تو خیر 2 واقعے ہو گئے، ایک عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں کلام کیا تھا، ایک جریج والے شخص نے کلام کیا تھا۔ تیسرا واقعہ، وبین صبی یرضع من امہ فمر رجل راکب علی دابۃ فارحۃ وشارۃ حسنۃ، اس دوران کہ ایک بچہ ماں کا دودھ پی رہا تھا، وہاں سے ایک سوار گزرا، ایسا شخص جو سواری پر سوار تھا، ایسی سواری، دابۃ فارحۃ، جو بڑی نفیس عمدہ سواری تھی، وشارۃ حسنۃ، بہترین ہیئت اور حالت میں تھا، یعنی اچھا لباس، اچھی حالت میں تھا، مالدار تھا، بڑا تھا۔ فقالت امہ، ماں نے دیکھا بچے کو دودھ پلا رہی، وہاں سے ایک گزرا تو ماں نے اچھی حالت میں دیکھ کر دعا کی، اللہم اجعل ابنی مثل ھذا، اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنا دینا۔ فترک الثدی، بچے نے ماں کے سینے کو چھوڑا اور اقبل الیہ، اور اس سوار کی جانب متوجہ ہوا، اس کو دیکھا، فنظر الیہ فقال، اور کہنے لگا، وہ بچہ ہے دودھ پی رہا ہے اور دودھ پیتے ہوئے ماں کا دودھ چھوڑ کر وہ اس طرح متوجہ ہوتا ہے، اس کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے اللہم لا تجعلنی مثلہ، اے اللہ مجھے اس کی طرح نہ بنانا۔ ثم اقبل علی ثدیہ فجعل یرتضع، پھر دوبارہ جہاں سے دودھ پی رہا تھا وہیں متوجہ ہوا اور دودھ پینے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی منہ میں ڈال کر اشارہ کر کے فرمایا کہ دیکھو اس طرح جیسے بچہ دودھ پیتا ہے نا، فکأنی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یحکی ارتضاعہ باصبعہ السبابۃ فی فیہ،
اور راوی فرماتے ہیں کہ گویا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی دیکھ رہا ہوں، وہ منظر میرے نظروں کے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی، شہادت کی انگلی منہ میں ڈال کر نقل فرما رہے ہیں کہ آپ بچہ اس طریقے سے دودھ پی رہا تھا۔ فجعل یمصھا، اور اس کو چوسنے لگے۔ قال، اب یہ بچہ دودھ پی رہا تھا۔ قال ومروا بجاریۃ وهم یضربونها ویقولون زنیتی سرقتی، اور ایک لڑکی وہاں سے گزری، لوگ گزر رہے تھے، وہاں ان کے ساتھ ایک لڑکی تھی، لوگ اس لڑکی کو مار رہے تھے، کہہ رہے تھے تو نے زنا کیا، تو نے چوری کی۔ وہی تقول حسبی اللہ ونعم الوکیل، لڑکی کہہ رہی تھی اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اب بیچاری وہ مار کھا رہی ہے، اس پر زنا کی تہمت ہے، چوری کی تہمت ہے، اور وہ کہہ رہی ہے حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ فقالت امہ، ماں نے دیکھا تو دعا کی اللہم لا تجعل ابنی مثلہا، اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا۔ فترک الرضاع، بچے نے پھر دودھ پینا چھوڑا۔ ونظر الیہا، اس بچی کو دیکھا، لڑکی کو دیکھا۔ فقال اللہم اجعلنی مثلہا، اے اللہ مجھے اس کے جیسا ہی بنانا۔ اس کے جیسا کا مطلب پہلے والا متکبر تھا وہ نہ بنانا، یہ بیچاری اللہ سے تعلق رکھنے والی یہ لڑکی جو ہے یہ ظاہری حالت کے اعتبار سے کم درجے کی، لیکن اس میں مسکنت ہے، اس میں وہ صفت ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ زنا اور چوری سے تو پاک تھی، وہ پاک دامن تھی، تو یعنی مجھے ایسا پاک دامن بنا دینا جس میں تواضع ہو، پہلے والے کی طرح نہ بنا دینا جو متکبر ہو، یہ مقصد تھا۔ خیر، بچے نے جب یہ کہا فَهُنَالِكَ تَرَاجَعَ الْحَدِيث، یہاں پر ماں بچے نے آپس میں بات چیت کی۔ فقالت، ماں نے کہا مر رجل حسن الہیئۃ، ایک اچھی حالت والا شخص گزرا۔ فقلت اللہم اجعل ابنی مثلہ، میں نے دعا کی کہ اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنانا۔ فقلت اللہم لا تجعلنی مثلہ، تو نے کہہ دیا کہ اے اللہ مجھے ایسا نہ بنانا۔ ومروا بہذہ الامۃ، اس باندی کو لے کر لوگ گزر رہے تھے، وہم یضربونہا، اسے مار رہے تھے، ویقولون زنیتی سرقتی، اور کہہ رہے تھے تو نے زنا کیا، چوری کی۔ تو میں نے دعا کر دی فقلت اللہم لا تجعل ابنی مثلہا، تو میں نے دعا کر دی کہ اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا۔ فقلتا، تو نے کہہ دیا اللہم اجعلنی مثلہا، یا اللہ اس کے جیسا بنانا۔ تو یہ کیا عجیب سی بات ہے، کیوں تجھے اس طرح بننا ہے، مار کھانے والا اور جس پر زنا اور چوری کی تہمت ہو۔ قالا، بچے نے جواب دیا اب بچے نے ماں کو جواب دیا، قالا ان ذلک الرجل کان جبارا، وہ پہلا جو شخص گزرا تھا وہ متکبر تھا، تو اس لیے میں نے دعا کی فقلت اللہم لا تجعلنی مثلہ، اے اللہ مجھے اس جیسا متکبر اور بڑائی والا نہ بنانا۔ وَإِنَّ هَذِهِ، اور یہ لڑکی جو گزر رہی تھی، یقولون لہا زنیتی، لوگ اس سے کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا، حالانکہ ولم تزنی، اس نے زنا نہیں کیا تھا، وہ پاک دامن تھی۔ وہ سرقتی، اور اس سے کہہ رہے تھے تو نے چوری کی، ولم تسرق، حالانکہ اس نے چوری نہیں کی تھی۔ فقلت اللہم اجعلنی مثلہا، تو میں نے دعائیں کی کہ اللہ مجھے اس کے جیسا بنانا جو گناہوں سے پاک ہو اور متواضع ہو، پہلے والے کی طرح نہ بنانا جو متکبر اور بڑائی والا ہو۔ بہرحال اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ ظاہری حالت کے اعتبار سے پہلے والے کی حالت اچھی تھی، لیکن وہ عند اللہ کوئی اچھی حالت نہیں تھی۔ دوسرے والے کی حالت کوئی اچھی نہیں تھی، دنیا کے لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن عند اللہ اس کی حالت اچھی تھی۔ عنوان جو تھا وہ ثابت ہو گیا۔ کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر، ظاہری کمزوری، ظاہری اس کی پستی دیکھ کر ہم اس کو کم درجے کا نہ سمجھیں، اور کسی کے نام، کسی کے منصب، کسی کے مقام، کسی کے عہدے کی وجہ سے اس کو ہم فضیلت والا نہ سمجھیں۔ یہ ظاہری دنیاوی چیزیں ہیں، اصل آخرت ہے، اصل دل ہے، اصل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عنوان میں جو ہمیں سبق دیا گیا اس کو بھی صحیح طور پر سمجھنے کی، اور احادیث میں ہمیں جو سبق دیا گیا جو درمیان میں اہم باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں ان باتوں کو اتارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔